بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا عظیم المرتبت گھر جہاں اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ جی ہاں سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت دو جہاں شاہ کون و مکہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے شہر یثرب میں رونق افروز ہوئے تو اہل یثرب نے جس فعالیانہ انداز، جوش و خروش، عقیدت و محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر تقدیس و تحمید کے پرمسرت کلمات کے ساتھ سرکار تو عالم حضور پرنور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقید المثال استقبال کیا، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اپنی شرح افاق کتاب الرحیق المختوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ دن جمعے کا تھا اور تاریخ 12 ربیع الاول یکم ہجری بامطابق 27 ستمبر 622 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کے فوری بعد شہر یثرب کا نام تبدیل کر کے مدینہ منورہ رکھ دیا اور مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ پسند فرمائی جہاں آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی۔ یہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجگانہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سیرت ابن حشام میں محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ مذکورہ زمین قبیلہ بنو مالک بن نجار کے 2 یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی، جن کے سرپرست حضرت اسد بن زرارہ ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بچوں سے زمین کی خریداری کی بات کی تو بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ زمین بلا قیمت تحفتاً دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے بلا قیمت لینا قبول نہ کیا۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت کے مطابق آپ نے اسے قیمتاً خریدا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ حضرت عائشہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے۔ صحابہ کرام کے بسط اصرار روکنے کے باوجود آپ خوشی خوشی اشعار پڑھتے ہوئے اینٹ، پتھر اور گارا دھونے کا کام کرتے رہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، جس کے ستون کھجور کے تنوں اور چھت کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی۔ البتہ مسجد کی دیواریں پتھروں کی تھیں۔ مسجد کی لمبائی 70 ہاتھ یعنی 35 میٹر، چوڑائی 60 ہاتھ یعنی 30 میٹر تھی، چھت 5 ہاتھ یعنی 2.5 میٹر تھی۔ اس طرح کل رقبہ 30 ضرب 35 1050 میٹر کے لگ بھگ تھا۔ ماہ ربیع الاول یکم ہجری بامطابق 622 عیسوی میں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابتدائی دور میں مسجد میں نہ ممبر تھا اور نہ محراب، نہ زمین پر فرش تھا اور نہ ہی کھجور کی چھت پر بارش کے پانی کو روکنے کا انتظام۔ جب مسجد میں بارش کا پانی زیادہ جمع ہونے لگتا تو صحابہ کرام مسجد کی زمین پر کنکریاں بچھا دیتے۔ اس کے باوجود اہل مدینہ خوش تھے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ کے نبی کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ یہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بھی تھا اور مجاہدین اسلام کا ہیڈ کوارٹر بھی۔ یہ اسلامی یونیورسٹی بھی تھی اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی۔ یہ اعلیٰ عدلیہ بھی تھی اور اشاعت دین حق و انصاف کا منبع بھی تھی۔ یہی جگہ باہمی میل و جول، اجتماعات و مواخات اور بھائی چارے کا مرکز بھی تھی۔ یہی وہ جگہ عظیم تھی کہ جہاں سے علم و شعور کی پاکیزہ کرنوں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کفر کے اندھیروں کی سیاہ چادر کو تار تار کر کے اسلام کے لازوال پیغام فلاح انسانیت کو عام کیا۔ یہاں سے جب 5 وقت اذان بلالی کی صدا گونجتی تو پورا عالم لرز اٹھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل جنوب مشرق میں 2 حجرے بھی بنوائے، ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے۔
ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان حجروں کی دیواریں اینٹ اور چھتیں کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھیں۔ دونوں حجروں کے دروازوں پر ٹاٹ کے پردے ڈال دیے گئے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے کا شرف حاصل رہا ہے۔ ان کی چھتیں اتنی نیچی تھی کہ میں ہاتھ اٹھا کر چھو سکتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں مقیم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل شمالی مشرقی حصے میں فقراء، مساکین اور مہاجرین کے لیے ایک چبوترا بنوایا۔ یہ اسلام کے مہمان، ان فاقہ کش جانی سران محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان رسول کی خانقاہ تھی کہ جن کا نہ گھر بار تھا نہ اہل و عیال، جن کا طعام بھی یہیں تھا اور قیام بھی، جنہوں نے خود کو تزکیہ نفس، علوم قرآن و حدیث کے حصول اور فیضان مصطفی کے سے فیضیاب ہونے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ درس کا اور پہلی اقامتی جامع تھی۔ یہاں مقیم یہ عظیم المرتبہ صحابہ کرام اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی کی صفات کے حامل افراد صوفیہ کہلاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، لہٰذا مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم باب جبریل کے مقابل رہا۔ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوانِ عائشہ کے سامنے زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، پھر آپ استوانِ حنانہ والی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ عموماً آپ قریب ہی موجود کھجور کے تنے سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو صحابہ کرام نے آپ کی اجازت سے مٹی کا ایک منبر بنا کر کھجور کے تنے کے برابر رکھ دیا۔ آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے اور کھجور کے درخت سے ٹیک لگا لیتے۔ 7 ہجری میں حضرت تمیم داری نے دیکھا کہ آپ پر ضعف اور کبر سنی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور اس منبر پر کھڑے ہو کر آپ کو خطبہ اور تعلیم دیتے وقت بڑی دقت ہوتی، لہٰذا انہوں نے بارگاہ رسالت میں دوسرے منبر کی اجازت لی۔ چنانچہ سہل بن سعد اور ان کے ساتھ انصاری خاتون کے ملازم میمون نامی بڑھئی نے جنگل سے لکڑیاں لا کر ایک لکڑی کا منبر تیار کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ کے قریب مغربی سمت میں رکھ دیا گیا۔ یہ منبر شریف آپ کے وصال کے بعد بھی اپنی اصل شکل میں باقی رہا، تاہم پہلی مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں اس میں تبدیلیاں کی گئیں۔ 7 ہجری 628 ہجری کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں پہلی دفعہ توسیع کی گئی۔ آپ نے چوڑائی میں 40 ہاتھ اور لمبائی میں 30 ہاتھ کا اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع شکل اختیار کر گئی۔ اس کا کل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا، البتہ قبلے کی طرف مسجد اپنی پہلی حد تک ہی رہی۔ اس کی بنیاد پتھروں کی دیواروں، کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ چھت 7 ہاتھ اونچی تھی۔ اضافے والی یہ زمین سیدنا عثمان غنی نے خرید کر وقف کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے 27 ستون تھے جو کھجور کے درخت کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ عہد عثمان تک یہ ستون جو کے تو رہے، البتہ توسیع کے وقت کھجور کے تنوں کی جگہ منکش پتھر کے ستون نصب کر دیے گئے۔ دور عثمان غنی کے بعد بھی ہر دور میں توسیع کے دوران ان ستونوں کی نشاندہی کا خاص اہتمام کیا گیا، بالخصوص ان ستونوں کا جو ریاض الجنہ کے احاطے میں ہیں۔ دور عثمان غنی کے بعد بھی ہر دور میں توسیع کے دوران ان ستونوں کی نشاندہی کا خاص اہتمام کیا گیا، بالخصوص ان ستونوں کا جو ریاض الجنہ کے احاطے میں ہیں۔ ان میں سے 7 ستون اپنا تاریخی پس منظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1 استوانِ مخلقہ، جسے استوانِ حنانہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 استوانِ عائشہ۔ نمبر 3 استوانِ توبہ، جسے ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 استوانِ سریر۔ نمبر 5 استوانِ حرس، جسے استوانِ علی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6 استوانِ وفود۔ نمبر 7 استوانِ مقام جبرائیل علیہ السلام۔ 17 ہجری 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی سر نو تعمیر کروائی۔ اس کی 3 سمتوں جنوب، مغرب اور شمال میں 1100 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ 29 ہجری 649 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر فرمائی، جس میں پتھر استعمال کیا گیا اور تینوں سمتوں جنوب، مغرب اور شمال میں تقریباً 470 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ 88 ہجری 706 عیسوی میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے امیر مدینہ سیدنا عمر بن عبد العزیز کے نام مسجد شریف کی توسیع و تجدید کا فرمان جاری کیا۔ انہوں نے مسجد میں تینوں سمتوں مغرب، شمال اور مشرق میں 2369 مربع میٹر رقبے کا اضافہ کیا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرات مقدسہ کو بھی مسجد کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس طرح مسجد کا کل رقبہ 6440 مربع میٹر ہو گیا۔ اس تعمیر میں مسجد کی تزئین و آرائش اور زیبائش کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ دیواریں اور چھت جواہرات اور آب زر کی خوبصورت میناکاری سے مرصع کی گئیں۔ جنوبی دیوار پر طلائی نقش و نگار قرآنی آیات اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کروائے گئے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں محراب بنوائی اور
اور مسجد کے چاروں کونوں پر مینار تعمیر کروائے۔ اس سے قبل مسجد میں مینار اور محراب نہیں تھے۔ یہ کام 91 ہجری 709 عیسوی میں تکمیل پایا۔ عباسی خلیفہ محمد مہدی بن ابو جعفر نے 161 ہجری 777 عیسوی میں مسجد نبوی کے شمال میں 2450 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ اس طرح اس توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا۔ 13 رمضان المبارک 886 ہجری کو مسجد کے مرکزی مینار پر بجلی گرنے سے آتشزدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کے بعد سلطان اشرف قاتبائی نے فوری طور پر مسجد کی تعمیر کے احکامات جاری کیے۔ اس دوران مسجد میں 120 میٹر کی توسیع کی گئی، روشنی کے لیے کھڑکیاں اور مؤذن کے لیے پہلی مرتبہ چبوترا تعمیر کروایا گیا۔ روز اقدس پر گنبد تعمیر کر کے اس پر سفید رنگ کروایا، جو گنبد شریف قبۃ البیداء کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ کام 4 سال جاری رہا۔ بعد ازاں سلطان سلیم ثانی نے 980 ہجری 1572 عیسوی میں حجرہ مقدسہ مطہرہ پر ایک خوبصورت گنبد بنوایا اور اس پر طلائی گلکاری کی۔ ترکی کے سلطان محمود نے 1233 ہجری بمطابق 1818 عیسوی میں مزار اقدس پر اثر نو گنبد بنوایا اور 1255 ہجری 1839 عیسوی میں اس پر پہلی بار سبز رنگ کروایا، جس کی وجہ سے یہ گنبد خضرا کہلانے لگا۔ سبحان اللہ۔ 1265 ہجری 1848 عیسوی میں سلطان عبد المجید عثمانی نے مسجد نبوی کے شمال میں 1239 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ اس نے وادی عقیق سے سرخ پتھر نکلوا کر مسجد کے ستونوں میں استعمال کیا اور ستونوں کے نچلے حصوں میں سونے کے پتھر چڑھائے۔ اندرونی حصوں میں خوبصورت زیبائش و آرائش کے علاوہ آیات قرآن پر مبنی خطاطی کے نادر نمونے کندہ کروائے۔ دروازوں کو نہایت اعلیٰ چوبی کام سے دیدہ زیب بنایا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب مجیدی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کام 1277 ہجری 1861 عیسوی میں 12 سال کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ 5 شوال 1370 ہجری 9 جولائی 1951 عیسوی کو سعودی فرمانروا ملک عبدالعزیز نے مسجد کے مشرقی، مغربی اور شمالی حصوں میں توسیع کا کام آغاز کیا۔ اس توسیع منصوبے کے تحت مسجد میں 6204 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد مسجد کی کل پیمائش 16,326 مربع میٹر ہو گئی۔ یہ منصوبہ شاہ سعود کے عہد میں مکمل ہوا۔ جمعۃ المبارک 9 صفر 1405 ہجری بمطابق 1984 عیسوی کو شاہ فہد نے مسجد نبوی کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کا فرمان جاری کیا، جس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مدینے کو مسجد کی حدود میں شامل کرنا تھا۔ اس توسیع کے بعد گراؤنڈ فلور پر مسجد کا کل رقبہ 50,000 مربع میٹر ہو گیا، جس میں 1.5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ 2104 ستونوں پر استوار ہے۔ چھت پر نمازیوں کے لیے 58,250 مربع میٹر جگہ مختص کی گئی، جس میں 90,000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح نمازیوں کے لیے کل رقبہ 1,40,250 مربع میٹر ہو گیا، جس میں 2,40,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سابقہ توسیع سے 9 گنا زیادہ نمازیوں کی جگہ بن گئی۔ اگر مسجد کے گرد صحن کا 1,35,000 مربع میٹر رقبہ بھی شامل کر لیا جائے تو مسجد میں 4,30,000 نمازی سما سکتے ہیں۔ اس طرح مسجد اور صحن میں کل 6,98,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پوری مسجد کو جدید ترین ایئر کنڈیشننگ نظام سے آراستہ کیا گیا ہے۔ مسجد کی چھت پر 27 خودکار متحرک گنبد بنائے گئے ہیں تاکہ گنبد ہٹانے سے سورج کی روشنی اور ہوا حاصل ہو سکے۔ مسجد میں مستورات کے لیے علیحدہ حصے مختص کیے گئے ہیں۔ مسجد کے ارد گرد تہہ خانوں میں 2 منزلہ کار پارکنگ بنائی گئی ہے، جس میں 44,404 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ توسیع کا یہ کام 4 ذی-القعدہ 1414 ہجری بمطابق 1994 عیسوی میں 10 سال کی مدت میں تکمیل پایا۔ شوال 1433 ہجری ستمبر 2012 کو مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان کیا، جسے 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد مسجد کے اندر 8 لاکھ، دوسرے مرحلے میں 12 لاکھ، جبکہ تیسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد مسجد کے اندر 26 لاکھ سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ مسجد کے پہلے مرحلے کا سنگ بنیاد محرم الحرام 1434 ہجری بمطابق 2012 کو شاہ عبداللہ نے رکھا۔ 23 جنوری 2015 میں شاہ عبداللہ کی
کی وفات کے بعد ان کے بھائی شاہ سلمان نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے کام کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مسجد نبوی کے مشرق میں پہلے مرحلے کے ایک حصے کی عمارت پائے تکمیل تک پہنچنے والی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے قرب و جوار کے تمام ہوٹلز کو طے شدہ اسکیم کے تحت منہدم کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منصوبے سے ہٹ کر نئے ہوٹلز کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ توسیع کا یہ کام 6 بلین امریکی ڈالرز کی لاگت سے 2040 میں مکمل ہوگا۔ یوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے آغاز ہی سے اس کی توسیع، تزئین و رہائش کا سلسلہ، جس کا باقاعدہ آغاز حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا، بعد ازاں عہد اموی، عہد عباسی، اسلامی تاریخ کے دیگر ادوار اور خلافت عثمانی کے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی۔ مسجد نبوی کی توسیع، تزئین اور رہائش کا سلسلہ سعودی فرمانرواؤں تک پہنچا اور اس کی جدید توسیع کا عمل آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔